السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے جو مرکزی رہنما ہیں اور اب بھی وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کے حوالے سے پچھلے چند روز سے کافی زیادہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر گرم ہیں، جس میں خاص کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک یا جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پارلیمانی سطح کے اوپر پنجاب اسمبلی میں، مرکز میں قومی اسمبلی کے اندر قائم کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں سی ایم پنجاب کی جانب سے، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا، اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ فارورڈ بلاک جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ ان کے جو اہداف ہیں یا مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت نے ایک شوگر کمیشن قائم کی تھی ایف آئی اے کے ڈی جی کی سربراہی میں، جنہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، اور جس میں مختلف جو چینی کی کمپنیاں تھیں یا کارخانے تھے اور ان کے مالکان جو تھے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کہ یہ جو کرائسس آیا تھا اور جو بہت زیادہ چینی کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی وہ ان کارخانوں کی وجہ سے یا ان مالکان کی وجہ سے ہوا، اور جس کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 10 سے 12 ملیں ہیں جن کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، ان میں جہانگیر ترین صاحب کی مل بھی شامل تھی۔ تاہم جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے قریب ہیں، اور وہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ وغیرہ اور یہ جو ان کو عدالتوں کے چکر دلوائے جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ابھی گفتگو کریں گے سعید اکبر نعمانی صاحب سے۔ پنجاب میں آپ صوبائی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے اسمبلی کے، اور وہ اس گروپ کو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ سعید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کوئی فارورڈ بلاک بنا لیا ہے باقاعدہ؟ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ میں فارورڈ بلاک اور گروپ میں فرق ہوتا ہے۔ فارورڈ بلاک ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے خلاف اناؤنس ہو، گروپ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے پی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے یہ سازش کی اور اس نے ان کو غلط فیصلوں میں پھنسانے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے سے جو بھی ایف آئی آر ہوئے ہیں اس میں کسی بھی چینی سکینڈل کا کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے یا اس قسم کی کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہے۔ مطلب وہ مختلف ایف آئی آرز ہیں، وہ اب آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، پورے میڈیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک گروپ بنا جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ دوستوں نے سمجھا کہ یہ بے انصافی ہوئے تو انہوں نے اسی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک گروپ بنایا۔ بعد میں 2 دن پہلے ہم نے اس گروپ کو ری آرگنائز کیا، اس کو ایک بہتر شکل دی۔ تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ اسی پارٹی میں رہتے ہوئے اسی کے ساتھ ہم اپنے جو جینون مسائل ہیں اس گروپ کی تھرو وہ حل کرا۔ اچھا، آپ لوگ فارورڈ بلاک نہیں ہیں؟ فارورڈ بلاک مختلف اس کا نظریہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں یا اس طرح کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جینوین آپ نے جو گروپ بنایا ہے، آپ کے جینوین مطالبات کیا ہیں؟ جہانگیر ترین کے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں؟ ہم قطعاً جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں مانگتے۔ تو مانگتے کیا ہیں پھر آپ لوگ؟ ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو، اور ان کے ساتھ جو نہیں، تو انصاف کس نے کرنا ہے؟ انصاف حکومت نے تو نہیں کرنا، انصاف تو عدالتیں کریں گی۔ آپ تو عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں نا؟ نہیں، عدالتیں اس وقت کرتی ہیں جب کیسز عدالتوں تک پہنچتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ان کے جو آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، ہم چاہتے تھے کہ جو ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں وہ فیئر انویسٹیگیشن کریں، تو مطلب اس میں وکٹمائزیشن نہ ہو۔ ہمارے خیال کے مطابق وہاں وکٹمائزیشن ہو رہی تھی۔ اس کو ہم نے پی ایم سے بھی سب سے جب ہم ملے، ہم نے کہا کہ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کریں، اور پی ایم صاحب نے بھی کہا کہ میں کسی کے ساتھ
نہ زیادتی کرنے کو تیار ہوں، نہ کسی کو ناجائز فائدہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کہا ہم اس پہ 100% آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ وکٹمائزیشن ہے. اور میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن فیئر انویسٹیگیشن ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو بلیم کرے کریم صاحب کو. دیکھیں بالکل صحیح صاحب، یہ تو اب عدالتوں کا بھی کام ہے کہ وہ اب یہ کون، دیکھیں نا، یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ کوئی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ فیئر ٹرائل ہے یا یہ بغض کے اوپر ہے، کینہ کے اوپر ہے، وکٹمائزیشن. یہ بڑی تھن لائن ہے، اس کے اوپر تو بڑی لمبی. جب انویسٹیگیشن لیکن آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے نا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن میں میلا فائڈی بھی ہوتی ہے. یہ آپ اور میں ہم بھی کئی دفعہ یہ بھگت چکے ہیں، آپ بھی کئی دفعہ یہ دیکھ چکے ہیں. آپ کا کیونکہ انہی چیزوں سے واسطہ ہے، آپ بھی اس کو ضرور مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور آپ اس کو کہتے بھی ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنا، مطلب اگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جہانگیر صاحب نے بھی کل وہاں پہ عدالت کے باہر کہا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ وکٹمائز کر رہی ہے، تو آپ لوگ چاہیں گے کہ چیف منسٹر صاحب کو تبدیل کیا جائے؟ کوئی اس قسم کی ڈسکشن پرائم منسٹر سے ہوئی؟ نہیں، ہمارا مقصد تبدیلی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ پہلی تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں کہ ہمارے جتنے بھی گروپ کے ممبر ہیں ان کا کوئی بھی ذاتی ایسا نہیں ہے جس میں ان کی ذات کو کوئی ہٹ کرے اور وہ مفاد یا وہ کوئی ان کو وہاں اس کو تکلیف ہے. یہ بالکل ہمارا نہ مطالبہ ہے نہ ہے. ہمارا کبھی جب بھی اب سیاسی بندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے حلقے کے غریب عوام کا ہوتا ہے، اس کے حلقے کی ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ سی ایم یا پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہیں؟ کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد، کوئی اس قسم کی بات نہیں کریں گے آگے چل کے؟ نہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا مقصد بھی نہیں ہے. ہم نے کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کی. ہمارا مقصد صرف گروپ میں اس پارٹی میں رہتے ہوئے جو اپنے جینون مسائل ہیں اپنے حلقوں کے، اپنے ضلعوں کی، ان کے لیے ہم چاہتے ہیں. اور اچھا صحیح صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں چیف منسٹر نے آپ کو یا پرائم منسٹر نے کوئی فنڈ تو نہیں دیے حلقوں کے لیے؟ نہیں، ہم تو ایم پی ہیں، ہمیں پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ سے. تو چیف منسٹر نے دیے؟ چیف منسٹر جو ڈسٹرکٹ میں دیتے ہیں روٹین کے، جو ڈسٹرکٹ کی اے ڈی پی ہوتی ہے اس میں تو جاتے ہیں. نہیں، حلقے کے لیے آپ کو کوئی فنڈنگ وغیرہ کی ہے انہوں نے؟ میں نے کہا نا کہ جو ہمارا شیئر ہوتا ہے اے ڈی پی کا ڈسٹرکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ فنڈز ہیں. کوئی اس طرح کے ایکسٹرا آرڈینری فنڈ ہمیں کبھی نہیں ملے. نہیں، میرا مطلب ہے وہ ایکسٹرا وہ سارے ایم پی ایس کو دیے ہوں گے نا انہوں نے؟ یہاں ساروں کو بھی دیے ہیں اور کچھ تفریق بھی ہے، کچھ کو بہت زیادہ دیے ہیں، کچھ کو بالکل کم دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگ تھوڑا آبجیکشن ہے اس پہ بھی. جی سعید صاحب، آپ لوگ کوئی علیحدہ نشستیں بھی چاہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر؟ نہیں، اس میں علیحدہ نشستوں کی تو بات ہو نہیں سکتی نا کہ ایز اے پارٹی ہم جب اس میں ہیں تو ہم علیحدہ نشستیں کیسے قانوناً بھی اخلاقاً بھی طلب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی اس قسم کی بات بھی نہیں ہے. اب اعجاز چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے پارٹی سے، قیادت سے، تو وہ مطلب مستعفی ہو جائے، دوبارہ جا کے وہ لے مینڈیٹ لے اور واپس آ کے پھر جو بھی وہ اسمبلی کے اندر کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اس میں وہ مطلب اسی طرح کے دوست جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہی خطرہ ہوتے ہیں نا پارٹی کے لیے. جی، تو آپ لوگوں کا کوئی دوسرا، مجھے یہ بتا دیں کہ نون لیگ سے کوئی رابطہ ہے آپ لوگوں کا؟ قطعاً کوئی نہیں، بالکل نہیں. کسی بندے کا، کسی گروپ کے، کسی فرد کا بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ کوئی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کریں مزید پریشر بڑھانے کے لیے؟ نہیں، جب ہمارا رابطہ ہے ہی نہیں، ہم چاہتے تو ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ ہم نہیں چاہتے تو اس لیے رابطہ نہیں ہوا نا. اگر وہ رابطہ کریں گے بھی تو آپ لوگ نہیں ملیں گے ان سے؟ نہیں، ہم ایک پارٹی میں ہیں، ایک پارٹی میں رہتے ہوئے اسی پارٹی کے ساتھ ہی جھگڑیں گے، لڑیں گے. لیکن آپ لوگ ناراض بھی ہیں، آپ لوگ ایم پی ایز بھی ہیں، وہ بھی اس کے پی ایم ایل این بھی ایک
ظاہر ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے وہاں پہ, اپوزیشن لیڈر ان کا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس سچویشن کو, آپ خود سیاست ماشاءاللہ کرتے ہیں, اس صورتحال کو ایکسپلائٹ تو کریں گے نا وہ. مطلب اس حد تک سچویشن گئی نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہو یا سوچا ہو یا اس پہ کبھی غور کیا ہو. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. سعید اکبر نوانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, رکن صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے پنجاب کے, اور یہ جو ایک فارورڈ بلاک تو نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ترین گروپ ہم نے ضرور بنایا تاکہ ہمارے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, خاص کر وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے, بٹ ڈیفینیٹلی جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں شاید اس میں کچھ نہ کچھ وہ بہتری چاہتے ہوں گے. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے گفتگو کی جا رہی تھی کہ آج کل جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ملک کی سیاست کے اندر کافی زیادہ خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں, اور حکومت کے لیے لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تاہم جو حکومت کے لوگ ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, باقی جو لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس پہ مزید بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر اسد اشرف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں, سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحب ہے, پی ٹی آئی کی رہنما ہیں, اور سینیٹر شہادت امان صاحب آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, ممبر آف اپر ہاؤس. زرکا صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ترین صاحب نے جو اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر صورتحال کراپ اپ کی ہے, ڈیولپ کی ہے, is there any challenge to your government especially in Punjab? بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ترین صاحب نے پرسوں ایک ڈنر کیا تھا اپنے گھر, جس کے بعد ہم نے دیکھے بہت سے بیانات آئے, اور جس میں ان کے راجہ ریاض اور جو انہوں نے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے جو ان کے لوگ تھے, انہوں نے پارلیمانی لیڈر اپنے مقرر کیے, اور اس کے بعد ان سب نے جا کے اپنے اپنے جو بھی بیان تھے وہ دیے. اور لیکن اس کے بعد اگلے دن جو ہم نے بیانات دیکھے اخبار میں وہ کچھ مختلف تھے. تو میرا خیال ہے بیسکلی وہ اب جو پیغام دے رہے ہیں وہ, اور جو ہمیں بھی جو سمجھ آ رہی ہے, اور جو پارٹی لیڈرشپ بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ پارٹی کے ہی حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رہیں گے پارٹی کا حصہ, تحریک انصاف کا حصہ ہیں, تحریک انصاف میں ہی رہیں گے, لیکن ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ان کو ایئر کر رہے ہیں. کیا تحفظات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے کیسز بند کر دیں نا آپ لوگ, وہ تحفظات ہیں نا, میں نے بھی سنے وہ جی ان کے تحفظات ہیں نا کہ کیسز ان کے بند کر دیں. تو جو میں نے سنا جی پلیز گو ہیڈ. جی ان کے تحفظات جو زیادہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور دوسرا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ان سے باتیں پرومس ہوئی تھی, یہ میں سن رہی تھی ان سب کی باتیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں پرومس کیا تھا اور جو ہمیں ڈیلیور ہونا تھا وہ ہمیں نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ اگر ان کی باتوں کو دیکھنا چاہیے, اس میں اگر کوئی وزن ہے تو وہ ان کو بالکل ایم پیز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور پارٹی کے ہیں, تو ان کی بات سننی چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی سنی, اور جو جہانگیر ترین صاحب کو, بیرسٹر ظفر صاحب کو, جو بیرسٹر ظفر, جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذمہ واری سونپی کہ وہ اس کو دیکھیں. جی مجھے آ رہی ہے آواز. جی تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ آیا ہے کی جو بھی تحفظات ہیں ان کو دیکھیں. تو میرا حال ہے انہوں نے اگلے 1-2 دنوں میں ہی اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کرنی ہے علی ظفر صاحب نے, سینیٹر علی ظفر نے. تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کیا ان کی ججمنٹ میں کیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ ابھی بجٹ کیونکہ آنے والا ہے, تو ظاہر ہے ایم پی ایز, ایم این ایز جو اس وقت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگوں کی حکومت کو یہ لوگ جو ہیں یہ بلیک میل کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیٹ مور بجٹ, یا کیا آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے, کیا ہے یہ, یا جہانگیر ترین صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کو شٹ ڈاؤن کر دیں, بند کر دیں؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیں, یہ آپ کے پارلیمانی نظام کا, یہ پارلیمانی نظام جو اس وقت پاکستان میں رائج الوقت ہے, یہ اس کے مسئلے ہیں.
کیونکہ آپ ایم پی ایز ایم این ایز کو لے کے آتے ہیں، زیادہ تر الیکٹیبلز ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد جو وہ چاہتے ہیں وہ مانگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے تو پھر اس سے پہلے وہ اپنی کچھ گزارشات رکھتے ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کچھ جائز ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی، تو جو بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ جمہوری نظام ہے ہی ایک دوسرے کی بات سننا، مشورہ کرنا، یہ سب باتیں جمہوریت کی چلیں خاصہ ہیں، آپ تو اس یہ طرف سب آ نہیں رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. کوئی چلیں حد میں نہیں پھر ہے، آپ کی اچھی طرف بات آ ہے، جاتا ہوں. بات بیسیکلی چیت ہونی بنیادی چاہیے. طور پہ جو پرابلم ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے. یہ لوگ تو بیچارے وہ ہیں جن کو شاید کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں جن کو جہازوں میں وہ لاتے رہے، اور ہی مسٹ بی ریئلی ڈیسپریٹ کہ جتنا انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی، ہی از ناٹ بینگ given that much respect، یا ان کو اتنا آنر نہیں ملا، شاید یہی وجہ ہوگی. میں ذرا اسد صاحب کی طرف جاتا ہوں. اسد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کچھ اس صورتحال سے پنجاب کے اندر اسپیشلی کوئی بینیفٹ لے سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں سے، جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے ان سے کوئی رابطہ کریں گے؟ دیکھیں، یہ ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے. مجھے آپ کی آواز اور پہلے جو بات ہوئی ہے بالکل سمجھ نہیں آئی، ڈسٹورشن بڑی تھی، لیکن میں کچھ سمجھا ہوں کہ آپ اس وقت جہانگیر ترین گروپ کی بات کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کا ویو چاہتے ہیں اس بارے میں. تو آج جیسے میاں شہباز شریف نے کے پی کے میں یہ بات کہی کہ یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، بالکل اندرونی معاملہ ہے ان کا. لیکن ایک بات کا کریڈٹ جہانگیر ترین کو دیں کہ انہوں نے وفاق میں اور پنجاب میں اپنے جو پارلیمانی لیڈر چنے ہیں اس گروپ نے، ترین گروپ نے، ٹی گروپ نے، پی ٹی آئی میں سے پبلک تو پہلے ہی نکل گئی تھی. ان کے 3 سال کا دور جو گزرا، جس طرح انہوں نے گورن کیا، میں کہوں گا مس گورن کیا، ایسا گورن کیا کہ چیئرمین نیب کو بھی یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ میں اگر ایک قدم اٹھاؤں تو یہاں پر پہنچال آ جائے، اور یہ حکومت جو ہے اگر ان کے خلاف میں فائلیں کھولوں، کیسز کھولوں تو 1 ہفتے کی مار ہے، پر دھڑام سے گر جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو پارلیمانی لیڈرز اپنے کیے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل منجے ہوئے لوگ ہیں. دو کہ وہ اوریجنل پارٹی کے وہ نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے سمجھدار اور اوریجنل پولیٹیکل ورکر ہیں. تو یہ اب دیکھیں کہ یہ این آر او دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اور انہی گروپس کے بارے میں کہتے ہیں، چاہے وہ کراچی سے شروع ہو جائیں اور پھر وہ فاٹا اور بلوچستان اور باپ پارٹی، یہ سارے ان لوگوں کو ہی کہتے ہیں، جی ڈی اے انکلوڈنگ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور عوامی پارٹی جو ہے، ایک بندے کی ایک پارٹی جو ہے پنڈی کا جو ہے، جس کے گھر کو، لال حویلی کو وزیر داخلہ ہوتے ہوئے لوگوں نے گھیر لیا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی ان دنوں. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہر ایک کو ان کی مرضی کا این آر او دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خواب میں بھی یہی بات آتی ہے. کوئی بات ہو وہ بس ایک ہی بات کرتے ہو. آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو وہ کہیں گے میں این آر او نہیں دوں گا. یہ ان کی حالت ہو چکی بھی، انہیں شریف فیملی فوبیا ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. شہادت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کے اندر، اور دوسرا یہ چونکہ احتساب کے نام کے اوپر یہ گورنمنٹ بنی تھی، اور عمران صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بندہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب سے انہوں نے ڈسٹنس کیا، شوگر کی جو رپورٹ تھی ایف آئی اے والی، اور اس کے بعد کارروائی اگر ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ انہوں نے پریکٹیکلی بتا دیا جی کہ پارٹی کے اپنے بھی لوگ ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو احتساب کا عمل چل رہا ہے ملک کے اندر اور جس طرح سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے اندر کوئی انفلوئنس نہیں ہے گورنمنٹ کا انکلوڈنگ دا نیپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو بھائی صاحب یہ ہے کہ موجودہ آپ میڈیا کو دیکھیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ اس ملک میں حکومت کے لیے عدم استحکام جو ہے وہ تو نظر آتا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کہی احتساب کے لیے، تو میں کہتا ہوں احتساب نہیں، وکٹمائزیشن کی بات ہے. احتساب جس طریقے سے پی ٹی آئی کا جو سلوگن تھا، جو ان کا مینیفیسٹو تھا، تو میرے خیال میں اس حساب سے انصاف نہیں ہوا کہ پارٹی کے سے
किस्म की भी कोई बदउनवानी जो आवाम के सामने आई या जिसने सरफेस किया, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो दवाइयों के मसले के ऊपर कमीशन बना, जो कुछ हुआ उस पर कुछ नहीं हुआ, वीट पे कुछ नहीं हुआ, शुगर जो है उस पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से आप कहीं पे भी जाके देख लें तो मैं समझता हूँ कि, लेकिन एक बात मैं आपको गुजारिश करूं कि अभी जो रिसेंटली इनकी अपनी पार्टी ने अपने लोगों को जिस तरीके से उनके खिलाफ एलिगेशन किए हैं, और उनको मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि अपने ही लुटेरे जो हैं उनको सामने लेके आए हैं। और उसके बाद एक और मैं मजे की बात बताऊं कि जुल्फी बुखारी साहब ने जो ट्वीट किया है ना, उसमें जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ एक्ट किया है, ये सारी बातें ज़ाहिर होती हैं। और इन सब के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी खामोशी जो है ये साबित करती है कि इनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म की खलल जो है वो तो पड़ चुका है। अब बात सिलसिला ये रह गया कि जहाँ तक तरीन साहब की आप बात करते हैं, उनके लोगों की आप बात करते हैं, तो ये एक यकीनी बात है कि ये सूरत हाल जो है अभी बजट के अंदर वाज़ेह हो जाएगी कि क्या वाकई तरीन साहब वाले जो हैं किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग करके गवर्नमेंट से अपने मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करवाने के लिए जो है उन्होंने ये ढोंग रचाया है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मीनिंग देयर बाई के तरीन साहब ने अपने जो लोग हैं उनको, जो हमारे MPs हैं, हमारे जो MNAs हैं, उनको उन्होंने यूज़ करके अपनी गुलूखलासी कराने के लिए ये इस किस्म का कदम उठाया है। तो फिर आप तो ये फिर आर्गुमेंट आपका अगर आर्गुमेंट मान लिया जाए जो आप कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आप PTI को जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो एक्शंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। यानी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी के लोगों को यूज करके ही वांट्स टू गेट अवे विद हिज केसेस। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन मैं गुजारिश ये करूं कि जिस तरीके से पार्टी के नज़ीर चौधरी साहब, दूसरे इनके जो MPA साहब थे, उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया है सुलेमान नईम साहब ने बात दोस्तों में, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने वजीर आला के खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे तो पार्टी में इन जो है कानून, जो MPs MN है, उनकी गुंजाइश तो नहीं रहती है, सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। इस तरीके से मैं ये नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो गवर्नमेंट मुकदमात चला रही है, इस बात को तो आप अप्रिशिएट करेंगे ना? नहीं, मैं आपको ये गुजारिश करूं, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ क्या मुकदमे बने हुए हैं जी? उनके खिलाफ छोटी छोटी FIR हैं, क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की FIR उनके खिलाफ हो गई है, बाकी उनके खिलाफ एक FIR में तो खड़े होकर प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के अंदर कह दिया नहीं जी कोई इस किस्म का कोई केस इनके खिलाफ बनता नहीं है, रेगुलर कोर्ट के केसेस हैं, बेल फॉर अरेस्ट वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई नैब के केसेस हैं नहीं। इसलिए मेरा कहना तो ये कि ये मूव जो है, मैं ये समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब को बल्कि क्लियर करने के लिए, क्योंकि कमीशन में कुछ चीजें आ गई हैं, तो मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब जो है इस मूव से ठीक है, किसी न किसी वन मैन कमेटी बनाने का मतलब क्या है? किसी और के लिए इस मुल्क में वन मैन कमेटी बनी है, बाकी जितनी पॉलिटिकल मैं ब्रेक में जा रहा हूं, मैं जी मुझे एक ब्रेक लेनी है, अगर इजाजत दें नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। माजी में पाकिस्तान में बहुत से मंसूबा का ऐलान होता रहा है, लेकिन बेशतर मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचने से पहले ही इल्तिबा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शफाफियत पर सवालात उठाए जाते रहे हैं। इस तरह का एक मंसूबा रावलपिंडी रिंग रोड का है, जो आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे की मंजूरी दी गई। इस मंसूबे के तहत रावलपिंडी के इलाके रवाद से शुरू होने वाली सड़क मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई बजरिया तरनोल, GT रोड और मोटरवे से मिलना था। 2016 में इस मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तिदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ और नेस्पाक को इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया, जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन तमाम अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2018 में रिंग रोड मंसूबे के हवाले से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $40 करोड़ की पेशकश भी की। 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद इमरान खान की हुकूमत ने
اس منصوبے پر کام شروع کیا۔ تاہم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میڈیا میں اس منصوبے کے بارے میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا، جس کے نتیجے میں حکومت پنجاب نے تحقیقات کے لیے کمشنر راولپنڈی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمشنر گلزار احمد کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ اور نیسپاک کے اعلیٰ افسران کے نام سامنے آئے، جبکہ مسلم لیگ نواز کے رہنما عطا طارق نے وفاقی کابینہ کے ارکان کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ تو وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھے چند اشخاص جنہوں نے نہ صرف اس منصوبے کی الائنمنٹ کو تبدیل کروایا بلکہ اپنی ذاتی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے پورے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ پاکستانی عوام کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ جن لوگوں کو ادا کیا گیا ہے ان میں میجورٹی ان لوگوں کی شامل ہے جو زلفی بخاری اور غلام سرور خان کے فرنٹ مین ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق نئے روٹ کی وجہ سے کئی بااثر شخصیات اور افراد کی زمینوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اور وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کے نام بھی گردش کرنے لگے، جس کے نتیجے میں زلفی بخاری نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، جبکہ غلام سرور خان نے ایک نیوز پریس کانفرنس میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی، سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا، اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ سے پیدا ہونے والی تنازع اور الزامات کی روشنی میں حکومت پنجاب نے مزید تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کو ذمہ داری دی، جبکہ نیب راولپنڈی بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے۔ عوام کا سوال یہ ہے کہ کیا ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ 85 کلومیٹر طویل رنگ روڈ منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 40 ارب روپے تھا، جو کہ منصوبے کی ری الائنمنٹ کے لیے مزید 25 سے 29 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ کیا یہ منصوبہ متنازع ہونے کے باوجود کبھی پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے ٹرپل آر پروجیکٹ جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا پروجیکٹ کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ایڈوائزر ہیں اوورسیز کے زلفی بخاری صاحب، انہوں نے ریزائن بھی کر دی ہے، اور ایک دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس بھی کی غلام سرور صاحب نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ری الائنمنٹ یا آپ نے ری ڈیزائننگ ایک پروجیکٹ کی جس کے اندر جو قوم کا پیسہ ہے، اربوں روپے جو ہیں وہ بھی لگ گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں نوازنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیکج بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ احتساب کے نام کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے نام کے اوپر، اور خان صاحب ابھی بھی آپ ان کی تقریر جہاں پہ بھی وہ خطاب کرتے ہیں سب سے پہلے وہ احتساب کی بات کرتے ہیں، وہ کرپشن فری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر اور گورنمنٹ کے اندر اس طرح کا معاملہ جو آیا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ جو تحقیقات دوبارہ سے اینٹی کرپشن سے کروائی جا رہی ہے، نیب جو کرے گی، ظاہر ہے آپ لوگ کہتے ہیں نیب از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن، تو آپ لوگ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے اندر، چاہے وہ بڑے لیول کے اوپر بھی کیوں نہ ہو، کیبنٹ کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیے یہ اسکینڈل خود بریک کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس راولپنڈی رنگ روڈ کا جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ کیا انہوں نے سسپیکٹ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے سوالات پوچھے تو یہ پورا اسکینڈل سامنے آیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں، آپ مجھے کوئی اور حکومت بتا دیں جب وہ حکومت پاور میں ہے اس وقت وہ اپنے لوگوں کو ایکسپوز کرے، یا اپنے لوگوں کو خواہ وہ بیوروکریسی میں ہو خواہ وہ سیاسی لوگ ہوں، ان کو ایکسپوز کرنا۔ اور ابھی تو دیکھیں کسی منسٹر کا نام بھی فارملی نہیں آیا، لیکن زلفی بخاری صاحب نے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ بات انویسٹیگیشن ہو جائے، انہوں نے خود آفر کیا کہ میرا نام ECL پہ بھی ڈال دیں، کیونکہ لوگ ایک موازنہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن میں سے گزرے، اگر آپ کلیئر ہو گئے تو یو آر موسٹ ویلکم۔ تو یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو ویلیو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو لیڈر ہے، لیڈر نے پہلے دن سے کہا، اور آپ کو پتا ہے جب ہماری KPK میں بھی حکومت تھی
تو ہم وہ واحد جماعت ہے جس نے پھر بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے KPK کے منسٹر، اب اگر پنجاب کے وہ پچھلے سال ان کے اوپر کچھ ہوا تو مجھے یہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر کارکردگی دیکھی زلفی بخاری صاحب نے 2.5 سالوں میں نیب نے کوئی 500 ارب روپے ریکور کیے ہیں، پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 100-150 ارب سے زیادہ ریکور نہیں کیے. تو احتساب اور ٹرانسپیرنسی، یعنی جس طرح سے کھل کے آپ کے سامنے براڈ شیٹ کا آپ کے سامنے آ رہا ہے، شوگر کین کا آپ کے سامنے آ رہا ہے، پیٹرولیم کے اوپر جو کمیشن ہے اس کی رزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پر تو ہم جسٹس حمود الرحمان سے لے کر جو مسانیہ ماڈل ٹاؤن کی JITs تھی وہ آج تک نہیں کھلی. تو یہ تو ایک بالکل پیراڈائم شفٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت کا، کس طرح آپ کے سامنے کھول کے چیزیں رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی اس میں یہ نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ پرائم منسٹر جو ہیں غلام سرور صاحب سے بھی لے لیتے ریزائن تو بہتر ہوتا. بخاری صاحب نے دے دیا تو ان سے بھی لے لیتے تو بہتر ہو جاتا. اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور سزا دیں اگر کسی کی بنتی ہے. چلیں جی اسد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں طارق صاحب، انہوں نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی اور دونوں شخصیات کا نام بھی اس کے اندر انہوں نے لیا تھا. لیکن یہ بھی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی سے اس حکومت نے خود انویسٹیگیشن کروائی جب اس قسم کی بات سامنے آئی. تو یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ اس حکومت نے اپنے دور میں کی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب واقعی میں ٹرانسپیرنسی اور احتساب چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ بھائی صاحب پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں ہے. حمود الرحمان رپورٹ ہو یا ماڈل ٹاؤن ہو، یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ حکومت 2018 میں یہ پابند کیا گیا تھا حکومتوں کو، اس وقت کی جو میاں نواز شریف کی تھی، کہ کوئی بھی گورنمنٹ کمیشن بنائے گی اس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے گی. تو میری بہن کو پہلے تو یہ حمود الرحمان اور ماڈل ٹاؤن کمیشن کی رپورٹ اور پیراڈائم شفٹ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر نام لیے گئے ہیں اور سارا کچھ کیا گیا ہے، دیکھیں ان کی بے وقوفیاں جو ہیں پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں. ایک بیان اس وزیر کا آیا تھا سول ایویشن اتھارٹی کے کہ جناب ہمارے پائلٹس کی جو ہے ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس سے کیا حال ہوا، کولیپس کر دیا. یہی حال ہے. ہم باہر انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ بلوچستان کے سینیٹرز تھے، ایمبیسڈر بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. رومانین پارلیمنٹ کی ڈیلیگیشن کی ہیڈ جو تھی، اس نے کہا کہ جب ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ڈونیشنز دیتے ہیں اور انہیں ایڈ دیتے ہیں تو ہمیں اسٹرکٹ فائنینشیل مانیٹرنگ کرنی چاہیے. اور اس نے اس میں پاکستان کی واضح مثال دی کہ وہاں پلفریج ہوتی ہے اور فنڈز میں یہ وہ. ہم نے احتجاج کرنا چاہا کہ جب یہ پوری دنیا کے ملک بیٹھے ہوئے صرف پاکستان کا نام کیوں لیا. تو بات سننے والی ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ہائیسٹ آفس ان پاکستان اسلام آباد سے پرائم منسٹر عمران خان صبح و شام ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک کی کس قسم کا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمیں بلیم نہ کریں. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ ایسے ایسے بیان دیتے کہ ملک جو ہے ستیہ ناش آپ کا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ہینڈ پک جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے آ کے میڈیا پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، اعلانیہ کھلا کہا کہ انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت جو ہے تباہ کر دی ہے. ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اسکینڈل نکلے ہیں. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو کتنے اسکینڈل نکلیں گے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے سیکرٹری جنرل جو PTI کے جو سابق وزیر ہے، جب ہم نے بار بار کہا، انہیں بتایا کہ یہ 400 ارب روپیہ جو ہے ڈرگس کا کمیٹی میں کہ یہ لوگ کھا گئے ہیں، یہ وہ، تو وہ آپ ان کو جب وزارت سے ہٹایا گیا تو انہوں نے غصے میں یہ بات کہی کہ جناب میں نے پارٹی کو 67 کروڑ روپیہ ان سے فارماسیوٹیکل والوں سے فنڈ لے کے دیا. یہاں فنڈ اور ڈونیشن کی بات ہے. جو فنڈ اور ڈونیشن دے بس وہی ان کا ہوا ہے، اور جس نے روکا اس کے خلاف انکوائریاں شروع ہو جائیں گی، ان کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی، ان کے ساتھ اسکینڈل شروع ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کا. شہادت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک دیر از اے پریشر آن دا گورنمنٹ، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ خاص کر PMLN کے بزدار صاحب کو اور پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ
انہوں نے اپروول دی اس کی ری الائنمنٹ کی سارے کے سارے، کیونکہ اس کی جو ڈسٹنس تھا اس ٹرپل آر پروجیکٹ کا وہ کم تھا، اور اب وہ بڑھ کے تقریباً 85 کلومیٹر بن چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اخراجات جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. جی وحید صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے پروگرام میں ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ کم از کم حکومتی نمائندے نے ہمارے حساب سے عوام کے سامنے اس بات کو کر لیا ہے کہ یہ کرپشن کا جو کیس ہے یہ حکومت نے ہی اپنے لوگوں کے خلاف خود سے جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ کے ورڈز جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے لوگ ہیں، ایک نے اس نے ریزائن کیا ہے. ان کا ٹویٹ دیکھیں، ٹویٹ میں زلفی بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہو، کوئی انویسٹیگیشن جس آفس پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہو تو اس کو اس عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے جب تک کہ وہ انکوائری انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو. تو زلفی بخاری صاحب نے جو ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری ہے، وہ انوالو ہیں. اسی طریقے سے دوسرے ان کے جو وزیر ہیں چودھری غلام سرور صاحب جو ہیں وہ بھی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں. ایک وزیر نے تو اپنی علیحدگی کر لی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ بھی ان کو بھی سملرلی طریقے سے ان کو خالی ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ جیسے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو ایکشن جس طریقے سے گورنمنٹ کی ہے ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ان کو انصاف کرنا چاہیے تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جتنے سول سرونٹس ہیں، جتنے پبلک سرونٹس ہیں، اس کے علاوہ ایک نئی بات اور جو سامنے آئی ہے میڈیا کے ذریعے کہ یہ جو اسکیم ہے جو 40 سے 66 کلومیٹر پہ گئی ہے، اس کی پی این ڈی جو ہے اس میٹنگ میں بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے اپروول دی ہے. تو بھائی یہ سلسلہ تو یہ ہے کہ یہ تو جو زد عام عوام ہے کہ بزدار صاحب بھی اس مسئلے میں شامل ہیں، تو یہ تو بات آگے چل کے آگے چلتی جائے گی. اگر یہ سلسلہ ہوگا، اگر ان کے اتنے لوگ اتنی بڑی کرپشن میں انوالو ہوں گے، ایک جہانگیر ترین صاحب کو آپ چھوڑ دیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے تو یہ کیسز ہیں، 1 مین کمیٹی بھی بن گئی ہے اور چونکہ ان کا پریشر بھی آ گیا ہے اور آگے بجٹ بھی آ گیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو چلنے دینا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ برابر کا انصاف ہونا چاہیے. اور لوگ جو ہیں اس طریقے سے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں نہ باہر جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جتنے بھی یہ سول سرونٹس ہیں، جتنے لوگ جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، یہ انشور کریں کہ یہ لوگ پاکستان سے باہر نہ جائیں اور یہ ٹرائل فیس کریں اور دے شوڈ بی کنوکٹڈ، کیونکہ یہ پبلک منی ہے. چلیں ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر شہادت اوان صاحب آپ کا، سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ، سینیٹر اسد اشرف صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.